الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق فخر السادات صاحبزادہ والا تبار حضرت صاحبزادہ سید علی حسنین شاہ صاحب زید مجدہ، علماء کرام، برادران دین و ملت، عزیز گرامی جناب حافظ محمد عثمان صاحب رضوی نے اپنی رہائش گاہ پر، اقامت گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا اہتمام کیا، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جس محبت، اخلاص اور عقیدت کے ساتھ حافظ صاحب نے اس محفل کا اہتمام انعقاد کیا، رب ذوالجلال انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی محفل سجائی گئی، رب ذوالجلال انہیں تمام اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل محبت حضور کا ذکر سننے کے لیے جمع ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق سب آنے والے سب حاضرین کو دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ حضور کے ذکر کی محفل ہے، اس لیے میں نے اس محفل پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان گنت شانوں میں سے ایک ایسی شان کا ذکر کرنے کے لیے آیت کریمہ بطور عنوان تلاوت کی ہے۔ وہ عنوان کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو، اس کی نعمتوں کو اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کا
یہ بڑا مضبوط، مستحکم اور قوی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت عطا رب کریم فرماتا ہے، اور اللہ کی عطاؤں کو، اس کے خزانوں کو اور اس کی نعمتوں کو اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرماتے ہیں۔ میں ایک حدیث شریف سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے۔ میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں یہ مفہوم بیان کیا گیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، عطائیں رب کی ہیں اور اللہ کی عطاؤں کے قاسم جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس حدیث شریف میں جو انما کا لفظ ہے میں بالکل آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ جب ہم قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمت شان ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انما کا کلمہ جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہے انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہو تو معنی یہ بنتا ہے کہ میرے سوا اس پوری کائنات میں اللہ کی عطاؤں کا اور کوئی قاسم نہیں ہے۔ انما انا قاسم، چونکہ اس میں حصر پایا جاتا ہے، میرے سوا قاسم ہی کوئی نہیں، یعنی جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت میرے آقا کریم تقسیم فرماتے ہیں۔ حضور اللہ کی عطاؤں کے قاسم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت اپنے کلام میں اس بات کی تشریح فرمائی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اسی موضوع پر میں مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند قیمتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کو غور سے سن کر اپنے دل کے اوپر نقش کریں اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی اصلاح کریں۔ یہ عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کا کہ حضور اللہ کی عطاؤں کے قاسم ہیں۔ وہ میں نے آراز کا کلام جو آپ کو سنایا نا، اس میں ایک مصرع ذہن میں رکھیں، پوری گفتگو اسی پہ ہوگی۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ معطی کا معنی ہے عطا فرمانے والا، معطی کا معنی کیا ہے؟ عطا فرمانے والا۔ اللہ کریم تو عطا فرمانے والا ہے، اور حضور فرماتے ہیں انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا۔ انما کا میں نے آپ کو بتایا کلمہ حصر ہے، یعنی جس کسی کو جب حصر پایا جائے تو معنی یہ ہے
کہ حضور کے سوا اللہ کے خزانوں کا کوئی قاسم نہیں، جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ حضور کے ذریعے سے ملتی ہے، وہ نعمت حضور کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کو قاسم بنایا، حضور کو قاسم بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اذان کے بعد جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، کہ حضور اللہ کے رزق کے قاسم ہیں، صرف رزق کے قاسم نہیں ہیں بلکہ اللہ کی تمام عطاؤں کے قاسم جو ہیں وہ حضور ہیں، وہ حضور ہیں۔ اب حافظ محمد عثمان صاحب نے محفل کروائی، اپنے گھر پر منعقد کی، اور انہوں نے لنگر شریف کا اور تبرک کا بھی یقیناً اہتمام کیا ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ محفل و میلاد شریف کی اور تبرک اور لنگر نہ ہو، یہ تو سنیوں کے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ اب جب یہ تقسیم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو مقرر کریں گے، لنگر تقسیم کرنے کے لیے کسی کو یہ قاسم بنائیں گے کہ بھائی آپ قاسم ہیں، پنجابی میں برتاوا کہتے ہیں کہ آپ نے لنگر تقسیم کرنا ہے جی۔ تو جب یہ کسی کو کچھ دیں گے نہیں تو وہ خاک تقسیم کرے گا، جب کسی کو دیں گے نہیں وہ کہے گا کہ مینوں تو دتی کوئی شے نہیں تو میں تقسیم کی کراں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پھر سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب حضور کو قاسم بنایا ہے تو پھر اللہ کریم نے کچھ عطا بھی فرمایا یا نہیں عطا فرمایا؟ عطا بھی فرمایا یا نہیں؟ ہر آدمی جس کسی کو دنیا میں قاسم بناتا ہے، تقسیم کرنے والا بناتا ہے، وہ اسے کچھ عطا کرے گا، جو عطا کرے گا وہی وہ تقسیم کرے گا ہے جی۔ ایک آدمی بریانی پکاتا ہے تو وہ کسی کو قاسم بنائے بریانی دے گا تو وہ بریانی تقسیم کرے گا، اگر زردے کی دیگ اتاری ہے تو زردہ دے گا، وہ زردہ تقسیم کرے گا۔ تو حضور کو بنایا ہے اللہ نے قاسم، حضور کو بنایا ہے قاسم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو دیا کیا ہے، حضور کس چیز کے قاسم ہیں؟ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مقالے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوچنے والی ہے کہ اللہ نے حضور کو قاسم بنایا تو کس چیز کا قاسم بنایا؟ حضور کو کس چیز کا قاسم بنایا؟ اور اس قرآن مجید کی آیت کریمہ جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، مختصر، الکوثر، سورہ الکوثر کی پہلی آیت میں رب نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں نے اپنے محبوب کو کس چیز کا قاسم بنایا، کس چیز کا قاسم بنایا۔ آیت کریمہ سنیے ذرا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ کیا دیا؟ نہیں کوثر نہیں، الکوثر، کوثر کے اوپر الف لام آیا ہے، صرف کوثر نہیں آیا۔ الف لام عربی گرامر میں استغراق کا ہے، صرف کوثر نہیں عطا کیا، الکوثر دیا ہے۔ بعض مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ اب جو عرفاء ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ کوثر جو ہے، حوض کوثر، وہ تو جنت کا ایک تالاب ہے، جنت کا ایک حوض ہے، ایک تالاب ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہاں الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، وہ فرماتے ہیں عرفاء کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ حوض کوثر جنت کا جز ہے، جنت کا جز ہے۔ جیسے ہر مسجد کا تصور کریں تو مسجد کے اندر جو محراب ہے نا، یہ مسجد کا جز ہے، محراب مسجد کا جز ہے، اور منبر مسجد کا جز ہے، یہ جز ہیں۔ اور کل مسجد کیا ہے؟ وہ مسجد کی جو چار دیواری ہے وہ کیا ہے؟ کل
ممبر اور محراب کیا ہے؟ جز۔ حوض کوثر جو ہے یہ تو جنت کا ایک جز ہے۔ اب عارف لوگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، قرآن مجید سے دلیل لاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ رب نے قرآن میں فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ کس بات کا خوف؟ کہ قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جاؤں گا اور مجھ سے باز پرس ہوگی، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف جس بندے کے دل پر طاری ہو گیا، غالب آ گیا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اسے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں تو اس حضور کے غلام کو ملیں گی جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی عدالت میں کھڑے کیے جانے کے تصور سے اسے تو 2 جنتیں ملیں اور حضور کو صرف حوض کوثر دیا جائے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا اگر ہو گیا تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت تو ایک ہی سنی تھی، تو 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ جنت تو کہتے ہیں ایک ہی ہے۔ تو اس آیت میں ذکر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ گیا اسے 2 جنتیں ملیں گی۔ میں اس اشکال کو دور کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، ان الجنان فی الجنہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ایک جنت میں کئی، حضور کی حدیث ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اسے تو ملیں 2 جنتیں اور حضور کو صرف حوض کوثر۔ عارف لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پھر غور کرنا پڑے گا کہ الکوثر سے مراد کیا ہے، کیونکہ حوض کوثر تو جز ہے جنت کا، اور جس کے دل میں خوف ہو اسے 2 جنتیں ملیں، تو پھر الکوثر کا کیا معنی ہے؟ پھر علماء نے بڑی پیاری بات کی، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو سمجھ کر، سن کر اور سمجھ کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور دل کو بڑا سرور آتا ہے۔ آپ بھی توجہ سے سنیں۔ الکوثر سے کیا مراد ہے؟ اہل علم، علماء مفسرین، ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کوثر جو ہے یہ فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، گرامر میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ کوثر کثرت اور کثیر، کثرت کا معنی ہے بہت زیادہ، کثیر کا معنی بھی ہے بہت زیادہ، کثیر اور کثرت سے کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغے کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے، جس میں معنی کی زیادتی پائی جائے۔ لہذا کوثر کا معنی اب کیا ہوگا؟ کوثر کا معنی یہ ہے اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا تصور نہ ہو، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا کوئی تصور نہ ہو، گمان ہی نہ ہو، اس سے زیادہ تصور کا گمان اور ممکن ہی نہ ہو۔ لہٰذا پتہ یہ چلا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی کیا بنا کہ اے محبوب آپ کو ہم نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حساب نہیں۔ ہم نے آپ کو بے حد اور بے حساب عطا فرمایا، بے حد و حساب، اتنا عطا کیا اے محبوب مدینے والے، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہاں ایک اور بات پھر سامنے آ گئی کہ رب نے وہ چیز کا ذکر نہیں کیا، شے کا ذکر، کہ کون سی شے اتنی دی ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اسے کہتے ہیں موصوف۔ صفت کا ذکر کیا ہے، صفت کا ذکر کیا ہے کہ اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اس سے زیادہ ہونے کی تصور ہی نہ ہو، گمان ہی نہ ہو، حد ہی نہ ہو۔ لیکن موصوف نہیں ذکر کیا کہ محبوب علم اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اختیار اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، امت اتنی دی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اختیار اتنا دیا ہے، تصرف اتنا دیا ہے، معجزات اتنے دیے ہیں، کمالات اتنے دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ کسی موصوف کا ذکر رب نے نہیں کیا۔
نہ تو یہ کہا کہ محبوب اتنا زیادہ امت دی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اختیار اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، علم اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ موصوف تو ذکر ہی نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ محبوب اتنا دیا جس کی کوئی حد اور حساب نہیں۔ اب سنو ذرا گرامر کی بات۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ، لینگویج، ہر زبان کا اپنا ایک اصول ہے اور گرامر ہے۔ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک موصوف ہو تو ذکر کر دیتے ہیں، ایک موصوف ہو تو، دو موصوف ہوں تو ذکر کر دیے جاتے ہیں، تین موصوف کے ذکر کی بھی گنجائش ہے، تین موصوف کی بھی گنجائش ہے۔ رب نے موصوف اس لیے نہیں ذکر کیا کہ محبوب ایک موصوف ہو تو ذکر کروں، ایک موصوف ہو تو ذکر کروں۔ ہم نے آپ کو جو جو شان دی، جو جو کمال دیا، جو جو عطا کی، ہر شے ہی حد و حساب سے باہر ہے۔ کس کا ذکر کروں، کس کا ذکر نہ کروں، بس بات ختم کر دی کہ پیارے محبوب جو جو شان دی، جو جو کمال دیا، ہر شان، ہر کمال، ہر عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ انسان کے وہم اور گمان سے بھی وراء الورا۔ کوئی انسان اپنے عقل کے ترازو پہ اور عقل کے پیمانے پہ حضور کی شانوں کو نہ ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ کہ حضور کو میں اور آسان کرتا ہوں کہ علم اتنا دیا ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں، تو لوگ تو حضور کا علم ناپتے پھرتے ہیں کہ بھئی اتنا علم دیا، اتنا نہیں دیا، یہ علم ہے، یہ نہیں ہے۔ بے نیاز رب تو فرماتا ہے محبوب ہم نے جو جو شان دی ہے نا وہ انسانی عقل سے وراء الورا ہے۔ اگر علم دیا ہے تو انسانی پہنچ سے باہر ہے، اگر کمالات دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، تصرفات دیے ہیں تو ہر شان ہی محبوب وراء الورا ہے۔ کس کا ذکر کروں، کس کا ذکر نہ کروں، میں نے جو جو عظمت عطا کی ہے، جو جو کمال، تصرف، اختیار عطا کیا ہے وہ انسانی عقل سے وراء الورا عطا کیا ہے۔ لہذا نہ تو حضور کے علم کو ناپا جا سکتا ہے، نہ حضور کے معجزات کو گنا جا سکتا ہے، نہ حضور کے اختیارات کو گنا جا سکتا ہے، کیونکہ رب نے بات ختم کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جو جو شان دی ہے وہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم نے ہر شان ہی بڑی بلند و بالا عطا فرمائی۔ پھر اس میں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ غور سے سنیں۔ اگر الف تے کے ساتھ عطا ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف دے دینا، اس میں مالک بنانا ضروری نہیں ہوتا۔ الف تے کے وآت المال، الف تے کے ساتھ عطا آ جائے تو اس کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا، لیکن مالک بنانا اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن الف عین اور توئیں کے ساتھ جو عطا آئے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا اور دے کر مالک بنا دینا، کوئی چیز دینا تو دے کر۔ اب سنو قرآن میں حضور کی شان کتنی بلند و بالا۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب صرف دیا ہی نہیں، ہم نے جو شان دی ہے، جو کمال دیا ہے، دے کر آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ جو حضور کو کمال دیا، جو شان دی، دے کر محبوب کو مالک بنا۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں نا، ہم نے تو حضور کو مالک ہی کہنا ہے، ہم نے حضور کو مالک ہی کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا تو مالک ہیں۔ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اعطا کا معنی ہے دے کر مالک بنا دینا۔ میرے امام نے اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی کیسی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ جو محبوب اور محب ہوتا ہے اس میں میر تیر نہیں ہوتی۔ محب محبوب میں یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ ونڈ اور یہ علیحدگی محب اور محبوب کے درمیان نہیں چلتی۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو امام نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔
اچھا جو چیز دی حضور کو دے کر اس کا مالک بنا دیا. یہاں تک ذرا مشکل تھا، اب آگے آسانی آ رہی ہے. بنیاد میں ذرا وقت لگتا ہے نا زمین کو کھودنا، اور پھر یہ وہ میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس پڑھے لکھے دور میں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. بھئی ہمارا عقیدہ جو ہے کسی میگزین کسی اخبار کی بنیاد پہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کی بنیاد تو اللہ کے قرآن پہ ہے اور نبی پاک کے فرمان پہ ہے. اگر ایک ایک میں غور فرمائیں، میں تو انا آتینا کل کوثر پہ ہی ابھی بات کر رہا ہوں. ایک آیت کے اندر نبی کریم کی شانوں کا اتنا بڑا دریا موجزن ہے، سمندر موجزن ہے، تو پورے قرآن میں جو حضور کی شانیں ہیں ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. محبوب دیا ہے اور دے کر مالک بنایا ہے. اچھا دیا کیوں ہے؟ دیا کیوں ہے؟ حدیث آپ سن چکے ہیں. دیا اس لیے محبوب تیرے دروازے پہ جو بھی سوالی آئے نا، جو بھی منگتا آ جائے، سائل آ جائے، بھکاری آ جائے، جولی پھیلا کر سائل اے محبوب کریم جو آپ کے دروازے پہ آ جائے، ہم نے تو اپنی عطاؤں کی بارش کر دی ہے اور عطا کر کے مالک بنا دیا ہے. جو جو شے طلب کرنے کے لیے آپ کے در پہ آئے، میرے خزانوں میں سے اٹھا کر اس کی جھولیاں بھرتے چلے جائیں. میں اس بات کو دہراتا نہیں بلکہ آگے لے کے چلتا ہوں. انما انا قاسم، ان کا حوالہ ضرور دوں گا. اللہ کی عطاؤں کے حضور قاسم ہے. رب ہے معطی، یہ ہیں دیتا وہ ہے اور دلاتے. اب ایک آیت قرآن کی اور سورہ الضحیٰ 30واں پارہ. اما السائل فلا تنہر. عام اس کا ترجمہ یہی علماء کرتے ہیں اور یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے. وہ ترجمہ کیا ہے کہ محبوب آپ کے دروازے پر جو سوالی آ جائے اسے جھڑکیے مت، اسے جھڑکیے مت. سوالی کو جھڑکنا نہیں، یہ لفظی معنی ہے. یہ لفظ اور اس کا مرادی معنی غور سے سن لے اور اپنے دل پہ لکھ لیں. اس پر میں ابھی دلائل لا رہا ہوں، میں ابھی دلیلیں لاؤں گا اور آپ کا انشاءاللہ العزیز دل باغ باغ ہو جائے گا. اس آیت کے اندر فرمایا اما السائل فلا تنہر. اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ محبوب جو بھی منگتا آ جائے اسے جھڑکنا. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، مانگنے والا آ گیا، آپ کہتے چل چل اپنا کام کر جا کے، تو سخی تو ایسا نہیں کرتے نا. ایک آدمی مشہور ہو کہ ملک صاحب شیخ صاحب بڑے سخی ہیں، چودھری صاحب بڑے سخی ہیں، اور جو سائل ہے اسے جھڑکیں بھی چل چل منگن آ گئے ہیں، دفع ہو جا، چلا جائے. تو اسے کہتے ہیں نا جھڑکنا. لیکن میرے آقا کے اخلاق تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلقہ القرآن. حضور کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی حضور کا اخلاق تھا. تو حضور سے جو یہ فرمایا اما السائل، لفظی ترجمہ پھر میں عرض کرتا ہوں یہی ہے کہ جھڑکی مت. لیکن ایک مرادی معنی ہوتا ہے، حقیقی معنی مراد لینا. علم معانی کا قاعدہ ہے کہ حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو تو پھر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس کا یہی فائدہ ہے. علم معانی کا قاعدہ ہے کہ حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو تو پھر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے. اب اس کا مرادی معنی میں عرض کرتا ہوں، مجازی معنی نہیں عرض کروں گا، مرادی معنی. اس کا مرادی معنی اما السائل فلا تنہر کا، اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اے محبوب تیرے دروازے پر ازل سے لے کر اب تک ساری کائنات بھی اگر سوالی بن کر آ جائے، خزانے میں نے اتنے دے دیے، کمی کوئی نہیں، تو محبوب جو بھی سائل آئے تیرے دروازے سے خالی نہ جائے، تیرے دروازے سے خالی. یہ ہمارے نعت خواہ ایسے ہی نہیں پڑھتے، ایسے ہی نہیں پڑھتے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے. یہ سنا ہوا ہے نا شعر؟ نہیں سنا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ملی کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو.
یہاں میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں مسلم شریف کی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کہتے کہ ہم نے ساری زندگی دیکھا حضور سے کوئی مانگنے والا آتا، جو بھی مانگتا حضور عطا فرماتے۔ صحابہ کہتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا ہو اور حضور نے نہ فرما دی ہو۔ مانگنے والا آیا ہو تو حضور نے نہ فرمائی، نہیں میں نہیں دے سکتا، میرے پاس اس وقت ہے نہیں، نہ سنو میں عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال لا۔ صحابہ کہتے ہیں لا کا لفظ نہیں کا لفظ تو سرکار کی زبان پہ کبھی آیا ہی نہیں، ادھر سائل آیا نہیں، ادھر آقا نے عطا فرمایا نہیں۔ سائل آتا تھا، جھولی یوں کرتا تھا، اس کے سوال سے پہلے پہلے حضور اس کی جھولیاں بھر دیتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چلو اور آسان کر لیتے ہیں، اور آسان کر لیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس حاتم طائی کا نواسہ آیا ایک، اور آ کر کہتا ہے کہ میرے نانا حاتم طائی جو ہے وہ بڑا سخی تھا، اس کی حویلی کے 9 دروازے تھے، اور میرا نانا اتنا سخی تھا کہ 9 دروازوں سے سائل کو خیرات دیتا تھا۔ ایک دروازے پہ سوالی آتا، میرا نانا خیر دیتا تھا، پھر دوسرے پہ 9 دروازوں سائل پھرتا تھا، 9 دروازوں پہ میرا نانا ہر دروازے سے خیرات دیتا تھا۔ تو اس نے نا منہ بنا کے کہا کہ آپ کے نانا جو تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جد اعلیٰ، ان کی حویلی کے بھی 9 دروازے تھے، وہ بھی 9 دروازوں سے خیرات دیتے تھے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میرے جد اعلیٰ کی حویلی کے 9 دروازے تو نہ تھے، دروازہ تو فقط ایک ہی تھا، مگر اس ایک دروازے سے اتنی خیر ملتی تھی کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ سائل کو ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ کوئی سنا ہے؟ سمجھ آئیے کوئی؟ اب پوری تقریر کا خلاصہ اس میں آ گیا، جو میں نے آیتیں حدیثیں سنائی ان کا خلاصہ آ گیا۔ خلاصہ کیا ہے کہ امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ دروازے تو 9 نہ تھے، دروازہ تو ایک ہی تھا، لیکن تیرا نانا جو ہے تو کہتا ہے بڑا سخی تھا، ایک دروازے پہ سائل آتا تھا، وہ سیر نہیں ہوتا تھا تو بھی دوسرے دروازے پہ جاتا تھا۔ آپ کا مہمان آیا ہو، آپ اسے شربت پلائیں، آپ اس کو جوس پلائیں، تو ایک گلاس جب پلائیں گے، جب سیر ہو جائے گا آپ دوسرا دیں گے، وہ کہے گا نہیں بھائی میں اب سیر ہو گیا، میں اب سیر ہو گیا۔ وہ ایک دروازے سے سیر نہیں ہوتا تھا، پھر دوسرے دروازے پہ جاتا تھا، وہاں سے سیر نہیں ہوتا تھا، پھر تیسرے پہ جاتا تھا، یہاں تک کہ 9 دروازوں پہ ٹھوکرے کھاتا کھاتا پھر واپس چلا جاتا تھا، سیر پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے آقا کریم آپ کا دروازہ مبارکہ تو ایک ہی تھا، مگر ایک دروازے سے اتنی خیرات جھولی میں ڈال دیتے تھے میرے آقا، دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت و حاجت ہی نہیں رہتی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ملی کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج قرآن سامنے کھول کے ممبر پہ مصلی پہ بیٹھ کے اگر کوئی کہے کہ جی حضور سے مانگنا شرک ہے، حضور سے مانگنا شرک ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا خدا کے لیے یہ باتیں یاد کیا کرو۔ اما السائلہ فلا تنہر، اما السائلہ، یہ سائل کا معنی کیا ہے؟ سوالی۔ سائل کا معنی تو قرآن کہہ رہے اے محبوب جو سوالی بھی آ جائے، تو یہاں کہتے ہیں سوال کرنا نہیں چاہیے حضور سے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب جو بھی سائل آئے، یہ سائل کے اوپر بھی الف لام آ گیا ہے، یہ استغراق کا ہے، اس کا معنی ہے جب سے، غور سے سنیں، سائل کے اوپر جو الف لام آیا ہے السائل، اس کا معنی یہ ہے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، ساری انسانیت بھی جھولیاں پھیلا کر در مصطفیٰ پہ آ جائے تو حضور کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے آقا ہر ایک کی جھولی کو بھر کر عطا فرمائے۔ یہاں ایک حدیث شریف
اس مضمون کی تقویت کے لیے میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں بخاری شریف. یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرو. میرے آقا نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. زمین کے تمام خزانوں کی حضور کو چابیاں دی ہیں، مالک بنایا نا. محبوب جو سائل آئے چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں، میرے خزانوں میں سے جو جو مانگنے آئے اسے دیتے چلے جائیں. خزانوں کا مالک بنایا حضور. انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض. آئیے اب ایک اور بات تھوڑی سی اس میں غور کر کے پھر ختم کرتے ہیں کہ کیا اولین مخاطب اسلام کے تو صحابہ ہیں نا. قرآن کے اولین مخاطب تو صحابہ ہیں. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈال کے دیکھیں کہ وہ بھی کبھی حضور سے مانگنے جاتے تھے. کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضور کے دروازے پہ جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے. دیکھیے میں حدیث شریف عرض کرتا ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبل الہدیٰ میں ہے. یہ غزوہ بدر میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا اور ان کی آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ لٹک کر رخسار پہ آ گیا. وہ سیدھے حضور کی خدمت میں آ گیا. دیکھیے کہ حضور سے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے. یہ واقعہ غور سے سن لے. سبل الہدیٰ میں مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے. وہ آنکھ کا ڈیلا جب لٹک گیا، تیر لگا، تو سیدھے حضور کے پاس آئے کہ حضور میری آنکھ نکل گئی. اب اگر ان لوگوں کی بات مانیں تو کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آنکھ نکل گئی تو میں کیا کروں؟ میں کو آنکھیں ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں تو نبی اور رسول ہوں، بس میرا کام ہے پیغام پہنچانا. جاؤ اس کا علاج کراؤ جا کے. نہیں، دو باتیں غور سے سن لے. صحابی گیا ہی اس لیے تھا، پوری ذمہ داری سے صحابی گیا ہی اس لیے تھا کہ اگر یہ مشکل آن پڑی ہے تو نبی کے دروازے سے مشکل حل ہوگی. یہ جو حاجت آئی ہے یہ حاجت پوری ہوگی رسول اللہ کے دروازے، ورنہ جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. جا کر کہتے حضور میری آنکھ نکل گئی. تو حضور نے کیا فرمایا کہ بلاؤ ابو بکر صدیق کو، اس کو اٹھا کر آئی سرجن کے پاس لے جاؤ. نہیں، میرے آقا نے مسکرا کے ایک بات فرمائی، غور سے سنو. میرے آقا نے فرمایا قتادہ فیصلہ کر، تجھے آنکھ دے دے یا جنت دے دے؟ دونوں میں سے ایک چیز لے لے، یا آنکھ لے لے یا جنت. وہی ایمان سے ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ آنکھ نکلی ہو، ڈیلا لٹک رہا ہو، جنت بھول جاتی ہے. کیا صحابی نے یہ کہا تھا کہ حضور جنت تو بعد میں دیکھی جائے گی، میں درد سے مر رہا ہوں، میرا ڈیلا لٹک گیا ہے، سرکار مجھے پہلے آنکھ چاہیے؟ یہ نہیں کہا. سرکار نے بھی عاشق صادق کا امتحان لے لیا. فرمایا بھائی بتا تجھے آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں؟ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے ایف اے کا امتحان یہاں دیا تھا، آپ کے حافظ آباد میں ڈگری کالج میں داخلہ دیا تھا. تو یہاں میرا وہ سینٹر بنا تو میں نے یہاں امتحان دیا. تو جس زمانے میں شیخوپورہ ڈگری کالج میں تھا نا، تو الیکشن ہوئے نا یونین کے، تو وہ اسٹوڈنٹس الیکشن ہوتے تھے تو اس میں ایک شعر لکھا تھا. وہ اس موقع پہ مجھے یاد آ گیا اور بالکل فٹ ہے وہ شعر. وہ شعر لکھا تھا، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی. اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی. اب دیکھیے کہ صحابی رسول کے لیے انتخاب کا وقت آ گیا. حسن انتخاب دیکھیے صحابی کا. جیسے کینڈیڈیٹ دو ہوتے ہیں، ایک چننا ہوتا ہے نا، تو سرکار نے فرمایا یا جنت لے لے یا آنکھ لے لے، دونوں میں سے ایک چن لے، انتخاب کر، یا آنکھ لے لے یا جنت لے لے. دیکھیے حسن انتخاب. حضرت قتادہ سے سرکار نے فرمایا آنکھ دے دیں یا جنت؟ اللہ اکبر. قتادہ نے کیا عرض کیا؟ حضور آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں. آنکھ میں نے مانگی ہے،
وہ میرے مانگنے پہ عطا فرما دیں اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں نبی بھی بندہ میں بھی بندہ، میں بھی بندہ نبی بھی۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو نا، یہ تو عاشق سے بات پوچھے تو پتہ چلتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبدہو اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں او دنیا والوں، مدینے والے آقا کو عبد مت سمجھو، ہم عبد محض ہیں اور مدینے والے آقا عبدہو ہیں۔ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہو۔ اب عبدہو اور عبد میں کیا فرق ہے؟ عبد وہ ہے جو تھوکے تو جراثیم پھیلیں، پھر ہاسپٹل میں جائیں، کچہری میں جائیں، دفتر میں جائیں تو لکھا ہوگا ڈونٹ سپٹ ہیئر، یہ تھوکیے مت۔ ریل کے ڈبے میں بھی لکھا ہے تھوکیے مت۔ میں نے کہا عبد وہ ہے جو تھوکے تو بیماریاں پھیلیں، عبد وہ ہے جن کا لعاب دہن قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اقبال نے کہا حضور کی عطا دیکھیے، حضور قاسم ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبد وہ ہے جو تھوکے تو بیماریاں، آدمی نفرت کرتا ہے، کہتے بہت بدتمیز آدمی ہے، مجلس میں بیٹھنے کا نہیں پتا ہے جی۔ سرکار کا لعاب دہن کھارے کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا ہو جائے، قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، پھر ماننا پڑے گا عبد دیگر عبدہو۔ چلو ایک بات اور کہتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جائیں، قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کی مسجد میں جائیں، یہ صدیقیہ مسجد میں چلے جائیں، کسی مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں، دفتر میں، نماز پڑھتے پڑھتے ایسے آسمان کو دیکھیں، نماز رہ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ جو دکان پہ آدمی آئے وہ بھی کہے گا ملک صاحب آپ کی نماز ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی۔ مسجد میں ہے تو سارے شیخ کٹھے ہو جائیں گے، چودھری کٹھے، وہ یہ پاگل بندہ ہے، نماز میں آسمان کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا عبد وہ ہے جو نگاہ آسمان کی طرف نماز میں اٹھائے تو نماز ٹوٹ جائے، میرے آقا عبد ہو ہیں، آپ نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھیں تو قبلہ بدل جائے۔ عبدہو ادھر دیکھے تو قبلہ بدل جائے۔ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ یہ دوسرے سپارے میں پڑھ لیں قرآن میں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب یہ جو آپ بار بار چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہے ہیں نا، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیں، قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہاں تو بھئی حضور کی مرضی چلتی ہے، انما انا قاسم واللہ ہاں مرضی حضور کی چلتی ہے۔ مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی، اللہ کریم نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، حدیث قدسی ہے، بے نیاز رب فرماتا ہے اے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، میں چاہتا ہوں مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ قبلتاً ترضا، جس قبلے پہ جدھر آپ کی مرضی ہے ادھر ہی رخ کر لیجئے، فول وجہک شطر۔ تو دوران نماز ہی مدینہ شریف میں جو مسجد قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، جنہوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ تصور کریں نا، یہ دو قبلوں والی مسجد ہے نا، اسی جگہ حضور نے آسمان کی طرف نماز کی حالت میں دیکھا تو قبلہ بدل گیا ہے جی۔ تو اپنے اوپر حضور کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت قتادہ پوچھا آنکھ لینی ہے یہ جنت، حضور آنکھ میں نے مانگی، میرے مانگنے پہ عطا ہو جائے، اور کرم نوازی بندہ پروری اور کرم گستری فرمائیں، جنت اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک میری زندگی ہے میں ذمہ دار ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم قتادہ جنت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو گئے تھے آنکھ لینے، لیکن جب واپس آئے آنکھ بھی مل گئی اور جنت بھی مل گئی۔
آنکھ بھی مل گئی اور جنت بھی مل گئی. جنت بھی. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے بھی چھوٹی عمر، تو دکان پہ وہ سب لینے جاتے ٹافیاں ٹھیکیاں، تو پتہ ہے کہ بچے کہتے تھے چاچا اے چونگا بھی دے سانو. آپ وہ جو میرے استاد صاحب بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دادا تو گیا تھا آنکھ دینے، سرکار نے جھونگے میں جنت عطا فرمائی. اور پھر استاد صاحب بڑی پیاری بات فرماتے تھے، چونگا کی دیندا سی وہ پتاسیاں دا پور تھوڑا جہا انہیں پھڑ کے لے بھئی ناکارہ جی ٹافی دے دینی تھی. تو کہتے تھے جس آقا کریم کا جھونگا جنت ہے، پھر اس محبوب کی عطاؤں کا کیا کہنا. لینے گئے تھے آنکھ، میرے مصطفیٰ کریم نے دامن میں جنت بھی عطا فرما دی. ہاں جی، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، ملی کتنی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. یہ تو آنکھ لینے گئے تو حضور نے کیا کیا؟ حدیث شریف میں لعاب دہن مبارک، شہادت کی انگشت مبارک سے ڈیلے پہ لگا کر ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ دیا. اوپر سرکار نے یوں انگلی پھیری، فرمایا قتادہ بتا اب تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی. لعاب دہن مصطفیٰ کی برکتیں دیکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے دست مبارک کا بوسہ لیا نا، تو حضور کے دست اقدس پہ پسینہ مبارک تھا. تو وہ کہتے ہیں 10 دن تک میرے ہونٹوں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی رہی تھی. حضور کا پسینہ خوشبودار تھا، میرے آقا کا پسینہ. عبد وہ ہے جس کے پسینے سے بیوی بھی نفرت کرے، عبد وہ ہے بیٹے بھی کہیں ابا جی آپ سے سمیل آ رہی ہے پسینے کی، نہا لیں. عبد وہ ہے، اور عبد وہ ہیں جن کے پسینے کو بے نیاز رب نے خوشبودار بنایا. بہرحال یہ آج موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ حضور اللہ کی عطاؤں کے قاسم ہے. میں حدیث شریف سے ایک اور بات عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں. یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے. سوال اب یہ چل رہا ہے کہ کیا صحابہ بھی کبھی حضور سے مانگنے گئے تھے؟ ہاں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں صحابہ جاتے ہی حضور کے پاس تھے. کوئی مشکل بنتی تھی تو کہاں جاتے تھے؟ حضور کے پاس ہی جاتے تھے. حضور یہ مسئلہ بن گیا. جی میں ایک مدارج النبوت سے پہلے ایک عرض کروں. ایک عورت تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ پیدائشی گنجا تھا. جھنڈ اتارتے ہیں نا بچے کی 7ویں دن، اس کے بال ہی نہیں تھے، جھنڈ کیا اتارنی تھی. وہ بی پریشان ہوگی، وہ بچے کو اٹھا کے نا اس نے یوں کپڑے میں چھپایا ہوا ہے. تو مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کیوں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو لے کے سرکار کے پاس. اس نے کہا حضور میں ایک عرض کرنے آئی ہوں. فرمائی یہ کیا ہے؟ کیا چھپایا تو نے؟ اس نے کہا یہ بچہ ہے، یہ پیدائشی گنجا ہے، اس کے سر پہ بال ہی نہیں، جھنڈ اتارنی تھی تو اس کے تو بال ہی نہیں ہیں. تو حضور میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ کریم نے آپ پر جو عطائیں فرمائی ہیں تو اللہ کی عطاؤں سے مجھ پہ کرم کر دیں، میرے بچے کے سر پہ بال اگائیں، اس پر کوئی نظر کرم فرمائیں. مدارج النبوت میں لکھا ہے حضور نے اس کے پورے سر کے اوپر 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو یوں گھمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی لمحے ادار نہیں کیا کہ اچھا دعا کریں گے خیر ہو جائے گی. نا مدارج النبوت میں لکھا ہے سرکار یوں ہاتھ پھیرتے تھے. تیسری مرتبہ جب ہاتھ پھیر کے سرکار نے اٹھایا تو ایک دم اس کے پورے سر پر خوبصورت گھنگریالے بال اگائے گئے. مدارج النبوت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف. تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میرا حافظہ بہت کمزور ہے. انی سمیعت منک حدیثا کثیرا، حضور آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے. تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ کوئی مقوی دماغ معجون وغیرہ کھاؤ، بادام کی گریاں کھایا کرو؟ نا حضور میرا حافظہ کمزور ہے، بہت سی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے یہ سن کر کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے سرکار نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا.
انہوں نے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی نا تو زمین پہ بچھا دی۔ بخاری شریف میں ہے نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ چلو بھرا اور چادر میں ڈالا، فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگائے۔ ابو ہریرہ نے چادر کو لپاٹ کے نا یوں سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، حافظہ اتنا قوی ہو گیا جو بات بھی سنتا ہوں سرکار سے دماغ پہ دل پہ نقش ہو جاتی، بھولنے کی عادت ختم ہو گئی۔ حافظہ کمزور تھا، قوی ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں گئے تھے، میرے آقا نے چلو بھرا فضا سے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھرا تھا، خالی ہاتھ تھے نا، لیکن اللہ کے خزانوں میں سے میرے آقا کریم نے اس پر عطاؤں کی بارش کر دی۔ اور مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی تھی، یہ صحابہ کی عادت تھی، آج خود اپنے ذمے کوئی کام لے لیتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے آج خود ایک ذمہ داری لے لی تھی کہ حضور کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو حضور جب نالین شریف اتارتے تھے تو وہ حضور کے جوڑے اتار کر سنبھال لیتے تھے، اور جب سرکار واپس تشریف لاتے تو حضور کو جوڑا مبارک پہناتے تھے، لیکن وہ جوڑا کیسے سنبھالتے تھے؟ آج مرید پیر صاحب کا جوتا پکڑے گا یہاں رکھ دے گا وہاں رکھ دے گا، زیادہ ادب کرے گا تو شاپر میں ڈال کے کونے میں رکھ دے گا۔ ہم نے جب دورہ حدیث شریف پڑھا تھا تو آدھا گھنٹہ پوری کلاس پہ کیفیت طاری رہی تھی، اور والد گرامی کی آنکھوں میں بھی آدھا گھنٹہ یہی کیفیت پوری مجلس پہ رہی۔ کیا ہوا تھا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور اپنے نالین مبارک اتارتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی قمیص کے اندر وہ نالین یوں ڈال لیتے تھے، دایاں نالین مبارک، قمیص ذرا کھلے بازو والی جبہ ہوتا ہے نا عربیوں کا، وہ اندر نالین شریف، دوسرا نالین شریف بائیں طرف قمیص کے اندر ڈال کر پوری محفل میں جب تک حضور بیٹھے رہتے حضور کے نالین یوں سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ کو سمجھ آئی صحابہ حضور کا کتنا احترام و ادب کرتے تھے؟ یہ ہیں صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، کسی نے پوچھا کہ آپ کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ تمام علماء سے پوچھ لیں کہ فن حدیث میں حضور کی امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ پوری امت میں حدیث کا علم سب سے زیادہ جس ہستی کے پاس ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا آپ کا استاذ کون ہے؟ کہاں پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی مدرسہ تو ہے کوئی نہیں، پڑھنا کہاں ہے؟ کالج کوئی نہیں، یونیورسٹی کوئی نہیں۔ تو کہا پھر اتنا علم آپ کو کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا بس میں ایک کام کرتا تھا، سرکار کی خدمت میں ہوتا اور کہیں سرکار تشریف لے جاتے، نالین مبارک اتارتے تو میں اپنی قمیص میں یوں ڈال لیتا، ایک نالین ادھر اندر ڈال کے اور قمیص کو یوں پکڑ کر سینے سے ایسے لگا لیتا، جب سرکار تشریف لاتے تو پہنا دیتا تھا۔ بس اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے شرع صدر عطا کیا، میرا سینہ کھول دیا، حضور کے نالین میرے سینے پہ لگتے رہے، مجھے شرع صدر مل گیا، اور حدیث کے علم اور فن میں اللہ نے مجھے کمال عطا کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے حضور کے نالین سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ یہ حضرت ربیہ جو ہے نا، انہوں نے ایک بڑی پیاری خدمت لی، بڑی مشکل ہے، اس وقت تو آنکھ ہی نہیں کھلتی بندے کی۔ تہجد کے وقت میرے آقا جب بیدار ہوتے تھے نا، بڑا مشکل کام تھا۔ تہجد کے وقت جب سرکار بیدار ہوتے تو وہ پہلے حاضر ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ حضور کے وضو کا پانی بھر کے لاتے، میرے آقا کریم کا مسواک پیش کرتے وضو کے وقت، حضور کا جائے نماز بچھاتے، حضور کو وضو کراتے۔ ایک تہجد کے وقت میرے آقا جب بیدار ہوئے، یہ آج خود انہوں نے اپنے ذمہ خدمت لی تھی۔ ایک دن میرے آقا اتنے خوش ہوئے، فرمایا ربیہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، میرا دل خوش کر دیا ہے۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ، یہ امر کا صیغہ ہے، الامر للوجوب۔ سرکار نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟
اگر حضور سے مانگنا شرک ہوتا تو حضور شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، ہے جی؟ سرکار تو فرماتے ہیں سل ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ لو جی مانگنے والے پہ بھی قربان جائیں۔ واحد متکلم کے صیغے ہیں، کاف ضمیر خطاب کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اسألوکا کا معنی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألوکا کیا مانگا؟ مرافقتک فی الجنہ، مرافقتک فی الجنہ۔ حضور جیسے یہاں لوٹا بھرتا ہوں، وضو کا پانی بھرتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، سرکار جنت میں جہاں آپ تشریف فرما ہوں گے اللہ کریم کسی نہ کسی کو تو آپ کا خادم مقرر کرے گا۔ جیسے یہاں خدمتگار ہوں نا، لوٹے بھرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، مسواک پیش کرتا ہوں، جنت میں اللہ مجھے آپ کی خدمت میرے ہی سپرد کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں رب سے بات کروں گا، پوچھوں گا؟ نا، ادھر اس نے جاب مانگی اور کہا کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی مجھے چاہیے، تو سرکار نے اسی وقت تقرری کر دی، اسی وقت تقرری کر دی۔ فرمایا او غیر ذالک، اور جنت میں غلامی تجھے دے دی گئی، او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی امنگ ہے، کوئی تڑب ہے، کوئی طلب ہے، تمنا ہے، آرزو ہے تو بات کر، مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو حضرت ربیہ نے کیا عرض کی؟ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ربیہ نے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ لیا، انگلیوں سے انگلیاں ملائیں، انگوٹھ سے انگوٹھا ملایا نا یوں، تو سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں آپ کی نوکری چاکری مل گئی اور آپ مجھے مل گئے تو پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو آپ سے مانگو؟ حضور پیچھے رہ کے آ گیا ہے جو آپ سے مانگو۔ کسی عاشق نے جب قلم اٹھایا تو اس نے خوب منظر کشی کی کہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے۔ تو حضور سے بھائی جو مانگنے گیا میرے آقا نے تو خالی نہیں لوٹایا، یا تو جنت لینے آیا، جنت مل رہی ہے، حافظہ کمزور ہے، حافظہ مل رہا ہے، اور اگر بچے کے سر پہ بال نہیں ہیں تو بال بھی سرکار دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور میں دل چاہ رہا آپ کو سنا دوں، بس اس پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت ایمان افروز واقعہ ہے اور آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کا حضور کی شان سن کے سینہ ٹھر جائے۔ غزوہ احد، آپ نے نام سنا ہے نا، عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ، حضور کے صحابی ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، فرمایا سعد فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں سے۔ غزوہ احد میں بڑی گھمسان کا مارکہ ہے غزوہ احد، اس میں سرکار نے نا حضرت سعد کو بلایا اور انہیں ایک تیروں والا تھیلا سرکار نے پکڑا ہوا تھا، حضور نے وہ تیروں والا تھیلا پکڑایا اور ارمِ یا سعد، سعد تیر چلاؤ، تیر اندازی کرو۔ تو انہوں نے کہا حضور مجھے تو تیر چلانا ہی نہیں آتا، آپ کو میں بندوق دے دوں کہ فائر کرو، آپ کہیں گے مجھے تو فائر کرنا نہیں آتا ہے جی۔ اس زمانے میں تو بندوقیں نہیں تھیں نا۔ سرکار نے فرمایا ارمِ یا سعد، سعد تیر چلاؤ۔ حضور مجھے تیر چلانے کا کوئی تجربہ شجربہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیسے تیر چلاتے ہیں۔ میرے آقا نے پورے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر اللہ۔ حضور اگر میں نے چلایا بھی تو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا۔ میرے آقا نے یوں رحمت والے ہاتھ، جبل احد کے دامن میں میدان احد میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا اللہم سدد رمیہ، اللہم سدد سہمہ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یا اللہ میرا ساتھ جب تیر چلائے نا تو ٹارگٹ ہدف کے اوپر جا کے لگے، یا اللہ اس کے نشانے کو ٹھیک کر دے۔ ایک دعا تو سرکار نے یہ دی، اس کا نشانہ درست کر دے، تیر چلانے میں اسے مہارت عطا کر۔
دوسری دعا دی وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، باری تعالیٰ آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کر لو۔ حافظ آباد والوں ذرا غور کرو، جس کے لیے سرکار فرمائیں کہ یا اللہ اس کی آج کے بعد ہر دعا کو قبول کر، تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہوا باری تعالیٰ بے نیاز رب میرے ساتھ کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات وہ ہے جس کی کوئی دعا رد نہ ہو، ہر دعا قبول ہو، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ حضور نے فرمایا وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور ایک روایت میں وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ کا لفظ ہے، معنی ایک ہی ہے، یا اللہ اس کا نشانہ بھی ٹھیک کر دے اور اس کی ہر دعا کو آج کے بعد جو دعا کرے ہر دعا کو قبول کر دے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت، اسرائیل آئے نا، روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا اور آدمی کی روح جو ہے پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے۔ کسی آدمی کے فوت ہوتے وقت اگر آپ پاس بیٹھے ہوں، پہلے آپ نے دیکھا ہو، نہیں تو آئندہ دیکھ لینا، حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی روح جب نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے، ٹانگوں سے اوپر کی طرف آتی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں ان کی تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے، بعض لوگوں کا جو دم ہے نا، روح وہ سینے پہ آ کے رک جاتی ہے، اسے کہتے ہیں عالم نزع، پھر کئی 2 دن، کئی 3 دن، کئی ہفتہ وہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ موت کے وقت آسانی فرما دے، موت کے وقت آسانی فرما۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جب آخری وقت آیا تو اسرائیل نے جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا نا، یوں روح کو کھینچا تو وہ ہتھیار استعمال کیا جو حضور نے عطا فرمایا۔ وہ ہتھیار کیا تھا کہ آج کے بعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو۔ اب وہ پہلی دعا جو تھی ساتھ کا نشانہ ٹھیک کر دے، وہ میں آپ کو سنائی دوں۔ سرکار ایک ایک تیر نکال کے پکڑاتے تھے، ساتھ نشانے پہ مارتا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، سرکار تھیلے میں سے تیر نکال کے ساتھ کو دیتے تھے، اور ان کا نشانہ ایسا تھا کہ جس کو ہدف بناتے تھے بالکل وہاں جا کے لگتا تھا۔ اب جب آخری وقت آیا تو دوسرا ہتھیار استعمال کیا، اور ان کی بڑی پیاری بات لکھی ہے، الریاض النظرہ فی مناقب اشرم وشرہ میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ انہیں تنگ کرتا نا، کس کو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ کرتا یا پریشان کرتا یا تنگ کرتا تو آپ پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ کراں پھر تیرے واسطے دعا میں، کروں تیرے لیے دعا۔ وہ کہتا ہو خدا واسطے میں، کیونکہ سرکار نے فرمایا یا اللہ جو دعا مانگے ہر دعا، کیوں میرا بیڑا غرق کرنا جی؟ کہتے تھے کراں تیرے واسطے پھر دعا۔ وہ آدمی یوں ہی جھک جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آخری وقت آیا تو سعد نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو حضور نے دیا تھا۔ بھائی اسرائیل جان نکالنے آئے، کسی کی سنتا ہے وہ تو بھائی بچے روتے رہتے ہیں، گھر والے روح نکال کے جاتا بنتا ہے، لیکن آج معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نا، ادھر روح نکلنا شروع ہوئی نا پاؤں کی طرف سے، فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہم انا بنینا صغارا اللہم اخر انی الموت۔ چھوٹی سی دعا کی، دعا کیا ہے؟ یا اللہ میرا بال بچہ چھوٹا ہے، اللہم انا بنینا صغارا، چھوٹے چھوٹے بال بچے، انہوں بنین آدھے، اللہم انا بنینا صغارا، یا اللہ میری اولاد چھوٹی ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہم اخر انی الموت، بے نیاز رب میری موت کو تھوڑا سا آگے کر دے۔ دیکھیے ذرا، جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے دیتا رب تعالی ہے تقسیم۔ میرے آقا تو زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں، حضور زندگیاں، ہماری زندگی تلاش کرتی ہے، حضور کی زندگیاں تقسیم کرتی ہے۔ مسجدوں میں نہیں کہتے قاری صاحب دعا مانگے جی ساڑھے ابا جی اسپتال نے، میری والدہ اسپتال ہے، میرا بھائی
قاری صاحب تے شاہ صاحب تے حضرت صاحب دعا منگیا جی ہماری زندگیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے میرے آقا مدینے والے زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں اللہ سعد نے کہا یا اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں میری موت کو تھوڑا سا آگے کر دے بے نیاز رب نے فرمایا اسرائیل انہی قدموں سے پلٹ کر واپس آ جا انہی قدموں سے پلٹ کے واپس آ جا بے نیاز رب کیا نظام قدرت بدل گیا فرمایا نظام نہیں بدلا میرے محبوب نے دعا کی ہے سعد کے حق میں اسے مستجاب الدعوات بنانے کی دعا مانگی ہے میں نے سعد کی دعا قبول کر لی ہے موت کو مؤخر کر دیا ہے واپس آ جا اللہ بغیر جان نکالے بغیر روح قبض کیے اسرائیل واپس چلے گئے اور کتنے سال پرت کے آئے ہی نہیں کتنے سال الریاض النظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ میں لکھیں 20 سنین 20 سال ننگے پرت کے آئے نہیں 20 سال اچھا 20 سالوں میں منڈا گبرو ہو جاتا چنگا پنڈی پٹھیاں والے آدھے چڑاٹ آدھے منڈا 20-22 سال دا ہو جانا 23-24 آدھے چڑاٹ تے گبرو تے جوان سرکار سے کیا فیض پایا سرکار نے تو صرف یہی دعا کی تھی یا اللہ جو دعا مانگے ہر دعا کو قبول کرنا اب کیا ہوا یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں 20 سال واپس آئے ہی نہیں اسرائیل اور 20 سال میں جب بچے خوب گبرو اور جوان ہو گئے نا تو پھر اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے جب آئے نا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی روح نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا نا دیکھیے یہ ہیں مقبولان بارگاہ الہی سعد نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرے پتر ہو گئے نے گبرو اپنے پیران دے کھلو گئے نے یا اللہ تیرا شکر اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو تیرا شکر مالک میرے محبوب کی دعا کی برکت سے فیضان سے عطا سے میری موت کو تو نے مؤخر کیا اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا اے محبوب اے باری تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے پھر حضرت اسرائیل نے حضرت سعد کی روح کو قبض کیا اور 20 سال ان کی موت جو ہے وہ مؤخر ہو گئی اب یہاں اندازہ فرماؤ جس کو حضور دعا دیں موت 20 سال مؤخر ہو جائے تو میرے آقا کی اپنی حیات کا معاملہ کیا ہوگا پھر حضور کا معاملہ اسی لیے تو ہے نا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا حضور کا جب آخری وقت آیا تھا نا دیکھیے اختیار کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو جب اسرائیل روح مبارک قبض کرنے کے لیے آئے تھے نا تو دروازے کے باہر کھڑے تھے کسی کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اسرائیل بخاری شریف میں حدیث ہے میں سنا رہا ہوں اندر کون آیا تھا جبریل اور وہ بھی اجازت لے کر دروازے پہ دستک ہوئی نا سرکار نے فرمایا دیکھو کون ہے تو وہ آنے والا کون تھا جبرائیل اندر آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا عرض کرتے ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں آپ کی عزت عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کریم آپ کے مزاج پوچھ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ طبیعت میں اضطراب اور بے قراری ہے وہ کس بات کی کہ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب فراق کے لمحے ختم ہونے چاہیے اور وصال کے لمحے آنے چاہیے اب جبریل نے پتہ کیا کہا اللہ یا رسول اللہ جو جب سرکار نے فرمایا نا کہ میں چاہتا ہوں فراق کے لمحے ختم ہو جائیں وصال کے لمحے آئیں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی یہ بخاری شریف میں وہ باہر کھڑا ہے وہ فرشتہ باہر کھڑا ہے کبھی اس نے کسی سے اجازت نہیں لی حضور اگر آپ اجازت فرمائیں گے تو وہ اندر آئے گا اور اجازت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں سے پلٹ کر واپس چلا جائے گا
یہاں مجھے ایک اور حدیث پھر یاد آ گئی، کیا کروں میں، حدیث اور یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ کی روح نکالنے آیا تھا نا اسرائیل، صحیح مسلم شریف میں ہے، تو جب جان نکالنے لگا نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، تو آپ نے زور سے تھپڑ مارا اسرائیل کو، ان کی آنکھ نکل گئی، حدیث شریف میں ہے، آنکھ نکل گئی۔ تو واپس چلے گئے، جا کے عرض کی باری تعالیٰ آج ایک ایسے بندے سے واسطہ پڑا جس نے میری آنکھ نکال دی ہے تھپڑ مار کے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آنکھ تو تجھے ٹھیک کر دیتے ہیں مگر نبی کی بارگاہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ فرمایا مار اس لیے پڑی ہے، آنکھ اس لیے نکلی ہے، تو نے جا کے نبی کو سلام نہیں کہا۔ میں مختصر کرتا ہوں، چلے گئے نا واپس، جب دوبارہ آئے نا، جب اللہ کریم نے بھیجا آداب سکھلائے، اب جب آئے نا تو حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ بیٹھے تھے، دور کھڑے ہو گئے، دور کھڑے ہو کے نا تو سلام کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ یا کریم۔ آپ نے فرمایا آجا، آج تجھے کچھ نہیں کہتا، حدیث شریف میں ہے، آج کچھ نہیں آندا، آج آگے۔ اللہ فرمایا صرف آداب سکھلانے تھے، تھاں کو تھاں ویکھی رہتے، ہر جگہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ یہاں بخاری شریف کی حدیث کہ حضور باہر اسرائیل کھڑا ہے، اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، نہیں تو انہی قدموں سے پلٹ کے بس۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے یہاں عرض کیا تھا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور فیصلہ وہی ہے جو آپ کا ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی اسرائیل کرے گا، حکم آپ کا چلے گا، مرضی آپ کی چلے گی، آج فیصلہ آپ کا چلے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور عرض کر دوں، چونکہ آپ نے رائے طلب کی ہے، مشورہ طلب کیا ہے، اللہ کی ذات بھی یہی چاہتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ فراق کے لمحے ختم ہوں، وصال کے لمحے آئیں۔ پھر میرے آقا نے اجازت فرمائی تو حضور کی اجازت سے اسرائیل امین نے حضور کی روح مبارک کو قبض کیا تھا۔ حاضرین محترم، میرے آقا کریم کی ذات اقدس اللہ کریم نے میرے آقا کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس پوری کائنات میں، ارضی و سماوی میں، جس کسی کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت عطا تو رب فرماتا ہے، اس نعمت کے قاسم میرے مدینے والے آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا